اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی سے متعلق، جس سے جیو نیوز آپ کو آگاہ کرے گا۔ پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہیں اور ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ جیو نیوز سے گفتگو کے دوران انہوں نے یہ موقف واضح طور پر دہرایا کہ پاکستان بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی پہلے ہی جاری ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج اور پاک فضائیہ بھرپور کارروائی اور جوابی کارروائی میں مصروف ہے۔ ابتدائی اطلاعات یہ آ چکی ہیں کہ پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں۔ اس سے پہلے کئی برس پہلے 2019 میں پیش آنے والے واقعے میں بھی پاکستان کی جانب سے بھارت کا میگ 21 طیارہ گرا دیا گیا تھا اور اس کے پائلٹ کو گرفتار کر دیا گیا تھا۔ ابھینندن کو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کا طیارہ گرا دیا گیا تھا۔ وہ کوشش بھی بھارت کی ناکام ہوئی تھی۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جارحیت کی گئی ہے۔ بزدلانہ اور انتہائی شرمناک کارروائی میں پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کارروائی کے جواب میں پاکستان کی جانب سے کارروائی شروع ہو چکی ہے، جس کی تصدیق وزیر دفاع خواجہ آصف اور ڈی جی ایس پی آر کر چکے ہیں۔ اس وقت اہم ترین خبر جیو نیوز پر آ رہی ہے۔ پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہیں اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاک فضائی نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ شہری آبادی کو پاکستان میں نشانہ بنانے کا بھارت نے انجام بھگت لیا ہے۔ پاکستان کے دفاعی مقامات پر بھارت کی جانب سے حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتا، پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسا بھارت کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنی ہی فضائی حدود سے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کی جانب سے اپنی فضائی حدود سے پاکستان پر میزائل داغے گئے، جس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا اور بھارت کی اس کارروائی کے جواب میں پاکستان نے فوری اعلان کیا کہ پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے دیں، پاک فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں اور پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں اور اس وقت یہ منہ توڑ جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے بھارت کی اس کارروائی کا، جس میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بزدلانہ شرمناک کارروائی بھارت نے کی۔ پاکستان کے 5 مقامات پر میزائل داغے، جس میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ پاکستان میں مختلف مقامات پر مساجد پر حملے کیے، جہاں پر میزائل گرنے سے شہری زخمی ہوئے۔ مختلف مقامات پر پاکستان کے شہری شہید بھی ہوئے، جس کی تصدیق ڈی جی ایس پی آر نے کی کہ کوٹلی میں بھارتی حملے میں 2 شہری شہید ہوئے۔ احمد پور شرکیہ میں کیے جانے والے حملے میں ایک بچے کو شہید کیا گیا ہے، جبکہ 12 سے زیادہ شہری زخمی ہوئے اور فوری طور پر پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ، جو کہ بھرپور طور پر تیار تھی کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے، پاکستان نے اپنا فوری موقف سامنے لاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ پاکستان بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا اور یہ جوابی کارروائی فوری طور پر شروع بھی کر دی گئی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاکستانی افواج اور پاک فضائیہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان بھارت کی اس جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان پر بھارت کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اٹس اے میٹر آف شیم کہ بھارت نے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کی، جس کا بھرپور جواب دینے کا حق پاکستان محفوظ رکھتا تھا اور بھارت کی جانب سے اس کارروائی کے بعد پاکستان نے اپنی جوابی کارروائی فوری طور پر شروع کر دی، جس میں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں، لیکن پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ اور اس سارے واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آیا ہے، جنہوں نے بھارت کے اقدامات کو شرمناک قرار دیا ہے۔ بھارت جس نے اس جنگ میں پہل کی، اس
जंग में इस कशीदगी के दौरान पहल की, पाकिस्तान पर जारहियत का आगाज किया, उससे मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि ये इंडिया की जानिब से शर्मनाक कार्रवाई है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर सिविलियन आबादी को हमला बनाने की ये कार्रवाई, इसको शर्मनाक करार दिया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद पर हमले किए गए। अहम खबर यह है कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। और जमीन ज़ारा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। जमीन ज़ारा, क्या खबर आ रही है पाकिस्तान के दिफाई इक़दाम से मुतालिक जो कि भारत की शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई के जवाब में किए जा रहे हैं? देखें, भारत की जानिब से जो हमला किया गया है इसका पाकिस्तान भरपूर तौर पर जो है वो जवाबी कार्रवाई इस टाइम की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अभी जो है पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। मुतअद्दिद मकामात पर पाक फौज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे कबल भी भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पाक फिजाइया ने दुश्मन के 2 जहाज भी गिराए हैं और पाकिस्तानी फिजाइया के तमाम जहाज जो है वो महफूज हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सिक्योरिटी जराये ये बता रहे हैं कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया। मुतअद्दिद मकामात पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है। रात के अंधेरे में जो है वो हमला किया गया और पाकिस्तान पर जो है वो यहाँ पर हमला किया गया और मिसाइल दागे गए। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर जो है दो नियाज सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट जो है वो भी उड़ा दी है। मैं आपको बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दो नियाज सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी है। पाक फौज दुश्मन की जो है नंगी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे कबल बताया जा रहा था सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। अब पाक फौज के मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दो दरमियान सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट जो है वो भी उड़ा दी है और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला खबर जमीन ज़ारा तफसील बता रही है कि पाकिस्तान की फिजाइया ने इंडियन जहाज मार गिराए हैं। इसके अलावा भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है, जबकि LOC के करीब एक चेक पोस्ट भी भारत की पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दी गई है। दिफाई महाज पर पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान के हक में बयानात आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जारहियत को शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई को शर्मनाक अमल करार दिया है। भारतीय फिजाइया ने भारतीय हदूद से स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया है। मुरीद के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय हमले में खवातीन और बच्चों समेत कई मासूम शहरी शहीद हुए हैं। भारतीय जारहियत से फिजाई हदूद में तिजारती परवाजों को शदीद खतरा लाहक हुआ। भारतीय हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बार फिर झूठे बयानिए पर खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। भारत का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम 2 एटमी ताकतों को बड़ी जंग के दहाने पर ले आया है। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। UN चार्टर के आर्टिकल 51 और बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान हर कदम उठाने का हक रखता है। पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का दिफा करेगा। भारत को हजीमत का सामना है हर महाज पर और भारत के जारहियत के इक़दामात पर पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इक़दामात को शर्मनाक करार किया था और अब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है भारतीय इक़दामात पर और भारत की जानिब से की जाने वाली जारहियत से मुताल्लिक इस वक्त ये ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। हम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से भी इससे मुताल्लिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। एजाज सैयद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। एजाज सैयद, एक से ज्यादा मकामात पर भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और पूरी दुनिया में ही भारत की इस जारहियत में पहल और इस शर्मनाक हमले की मजम्मत की जा रही है।
کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ جگہوں پر یہ نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس وقت جاگ رہا ہے۔ شفقت علی خان جو ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، انہوں نے بڑا تفصیلی بیان جاری کیا ہے، اور جو بیان اگر غور سے پڑھیں تو اس میں 4 مقامات کی تصدیق کی گئی ہے، مرید کے، کوٹلی، مظفر آباد اور بھاولپور، کہ یہاں پر بھارت نے حملہ کیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے فارملی پہلا یہ بیان ہے جس میں نہ صرف یہ کہ بھارت کی بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے، اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرف سے کی گئی کارروائی کا بھرپور جواب دے گا۔ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جواب دیا بھی جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں جو آفیشل سورسز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور بھارتی جو طیاروں کے حوالے سے بات سامنے آئی ہے کہ 2 کے قریب رافیل طیارے جو ہیں بھارت کے جو فلیگ شپ طیارے جانے جاتے تھے ان کو پاکستان کی طرف سے گرایا گیا ہے۔ اس بات کا باقاعدہ اعلان بھی پاکستان نے کر دیا ہے۔ تو جو ترجمان دفتر خارجہ کا بیان ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کی بھارت کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی قوم متحد ہیں، اور اس سارے معاملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ پہلا باضابطہ پاکستان کا جواب ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کیا گیا ہے، پوری دنیا کو بتایا گیا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو نشانہ بنایا گیا ہے، جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں سویلین تھے، نہتے، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ تو یہ پہلا باضابطہ بیان ہے وزارت خارجہ کی طرف سے۔ اس وقت وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران وہ بھی جاگ رہے ہیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ پاکستان کے دفاع کے لیے بدستور سرحد پر بھی موجود ہے، اور پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی بدستور جاگ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، اسلام آباد وہاں کی دارالحکومت سے تفصیل بتا رہے تھے۔ انہوں نے اس کی تفصیل بھی سامنے رکھی ہے کہ کس طرح پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھارتی اقدامات کی مذمت کی گئی ہے، اور کافی تفصیل سے حقائق بھی سامنے رکھے گئے ہیں۔ ہم ابھی بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر سے۔ حامد میر صاحب، پاکستان نے پوری کوشش کی کہ یہ جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو، اور بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی، بین الاقوامی سطح پر اپنا مقدمہ پیش کیا، ثبوت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن بھارت کی جانب سے کسی بھی معاملے پر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اور اب ایک جارحیت کے ذریعے سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ جنگی ماحول بھارت نے پیدا کر دیا ہے۔ کیا صورتحال آگے ہو سکتی ہے، اور کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایکسپرٹ تھے اور پچھلے 5-6 دن سے جو حکومتی ذرائع تھے، عسکری ذرائع تھے، سب اس بات پر متفق تھے کہ بھارت کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر کیا جائے گا، اور اس حوالے سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے جی کہ انڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے اور کوئی اٹیک وٹیک نہیں کرے گا، لیکن 95% جو پاکستان کے ڈیفنس ایکسپرٹ تھے، خواہ ان کا تعلق فوج سے تھا یا سویلین سے، ان سب کو یقین تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ اٹیک کرے گا، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن بھی اس ایشو پہ یونائٹڈ تھی۔ اب جو انہوں نے یہ جو اٹیک کیا ہے، یہ ابھی تک 5 جگہ پہ تو کنفرم ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر اور پنجاب کے جو 5 مقامات ہیں، جیسا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی 5 مقامات کا ذکر ہے، جبکہ انڈیا کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے انہوں نے اس میں 9 مقامات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جی 9 مقامات پہ ٹیررسٹ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، اور جو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو پاکستان میں جن جگہوں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے وہاں جو کیجویلٹی سامنے آئی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، وہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ ان آرم سویلین ہیں، غیر مسلح سویلینز ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ تو ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان جو کہ پوری دنیا کو دہائی دے رہا تھا کہ جی 22 اپریل کو جو پہلگام میں حملہ ہوا تو ان آرم سویلینز تھے اور ان پہ ٹیررسٹوں نے اٹیک کیا، اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس نے پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا۔ تو اب وہ جو ٹیررسٹ تھے جنہوں نے پہلگام میں
اٹیک کیا ٹورسٹوں پہ، ان میں اور انڈیا کی حکومت میں اب کوئی فرق نہیں رہا. انڈیا کی حکومت نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور وہ جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے بھی سویلینز کو ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ جو اب ایک پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کی برتری ہے کہ انڈیا پہلے پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا بغیر کسی ایویڈنس کہ جناب پاکستان نے پہلگام میں ٹورسٹوں کو اٹیک کروایا ہے، لیکن اب پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دے رہی ہے کہ جی آپ خود آئیں اور آگے دیکھ لیں کہ یہ جہاں جہاں پہ انڈیا نے اٹیک کیا ہے یہ ان آرمڈ سویلین سے، شہید ہونے والے بھی ان آرمڈ سویلینز ہیں، زخمی ہونے والے جو ہیں وہ بچے ہیں اور عورتیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو ریسپانس ہے وہ پاکستان کے ریسپانس میں سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. اب تک جتنی بھی ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس انفارمیشن کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھی جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ انڈین آرمی کے ان چیک پوسٹوں کو اور ان کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے کہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور اب پنجاب حکومت نے اور آزاد کشمیر حکومت نے تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے اور اس وقت اسلام آباد میں تقریباً تمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں اور ہسپتالوں میں یہاں پہ بھی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آج صبح سے یعنی کہ 3-4 گھنٹے کے بعد سے وزیر اعظم جو ہیں ان کی سرکاری میٹنگ بھی شروع ہو جائیں گی اور 10 بجے نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 10 بجے سے پہلے پاکستان جو ہے اس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی کی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ظاہری بات ہے پھر ہندوستان کی طرف سے بھی ایک مزید کارروائی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس وقت ایک غیر اعلانیہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ موجود ہے اور انڈیا نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی جا رہی ہے وہ ان کے ملٹری ٹارگٹ کے خلاف کی جا رہی ہے. حامد میر صاحب، آپ نے جس طرح سے پچھلے چند دن میں جو ہوا اس سے متعلق کی بات کی اور اب پاکستان کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ تمام پاک فضائیہ کے طیارے محفوظ ہیں. یہ فرق اب واضح ہو گیا کہ بھارت نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا لیکن پاکستان نے جواب میں بھارت کے جو فوجی مقامات ہیں اور فوجی اثاثے ہیں انہی کو نشانہ بنایا اپنی کارروائی میں. جی بالکل، آپ دیکھیں کہ ایویڈنس آپ کے سامنے ہے نا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو انڈیا ہے اب اس نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے دلی سے پریس ریلیز جاری کر دیا لمبی چوڑی اور اس پریس ریلیز میں کہا جی کہ ہم نے پاکستان کو جواب دیا ہے اور ہم نے جناب جو وہاں پہ ٹیررسٹ کے جو مبینہ طور پہ ان کے جو ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اب وہ ان کی پریس ریلیز میرے سامنے ہے، انگریزی میں انہوں نے جاری کیا، اس کو انہوں نے آپریشن سندور کا نام دیا ہے. لیکن اب اس کی جو ایویڈنس پاکستان میں جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، ان آرمڈ سویلین خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جی مسجد جو ہے وہ ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپ تھا، حالانکہ وہ سویلین علاقے میں ایک مسجد واقع ہے. تو یہ ایک طرف آپ مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پریس ریلیز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا. حامد میر صاحب شکریہ، سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر بات کر رہے تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.